اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرها وإلیہ یرجعون۔ قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ کیا پس اللہ کے دین کے سوا اور دین کے تلاش میں تمام آسمانوں والے اور سب زمین والے اللہ ہی کے فرمانبردار ہیں۔ خوشی سے ہوں تو اور جبرن ہوں تو بھی سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو کہہ دے کہ ہم اللہ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا اور جو کچھ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادوں پر اتارا گیا سب پر ایمان لائے، اور یہ کچھ موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے نبی اللہ کی طرف سے دیے گئے اس پر بھی ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا وہ دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔ تو آیت مبارکہ 83، 84 اور 85 میں اللہ تعالیٰ کے سچے دین کے سوا جو اس نے اپنی کتابوں میں اپنے رسولوں کی ماہ پر نازل فرمایا بیان کر رہے ہیں، یعنی صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا۔ کوئی شخص کسی اور دین کی تلاش کرے اور اسے مانے، اس کی تردید یہاں بیان ہو رہی ہے۔ پھر فرمایا کہ آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اس کی متی ہیں، خواہ خوشی سے ہوں یا ناخوشی سے، جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعنی زمین اور آسمان کی تمام تر مخلوق اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے، اپنی خوشی سے یا جبرن۔ اور جگہ بھی ہے کہ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ تمام مخلوق کے سائے دائیں بائیں جھک کر اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہیں۔ آسمانوں کی سب چیزیں اور زمینوں کی کل جاندار اور سب فرشتے، کوئی بھی تکبر نہیں کرتا، سب کے سب اپنے اوپر والے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور جو حکم دیے جائیں بجا لاتے ہیں۔ پس مومنوں کا تو ظاہر و باطن، قلب اور جسم دونوں اللہ تعالیٰ کے مطیع اور اس کے فرمانبردار ہوتے ہیں، اور کافر بھی اللہ کے قبضے میں ہے اور جبرن اللہ کی جانب سے جھکا ہوا ہے۔ اس کے تمام فرمان اس پر جاری ہیں اور وہ ہر طرح قدرت اور مشیت اللہ کی متحد ہے، کوئی چیز بھی اس کے غلبے اور قدرت سے باہر نہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک غریب حدیث یہ بھی وارد ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمانوں والے تو فرشتے ہیں جو بخوشی اللہ کے فرمان گزار ہیں، اور زمین والے وہ ہیں جو اسلام پر پیدا ہوئے ہیں، یہ بھی باشوق تمام اللہ کے زیر فرمان ہیں، اور ناخوشی سے فرمان بردار وہ ہیں جو لوگ مسلمان مجاہدین کے ہاتھوں میدان جنگ میں قید ہوتے ہیں اور توق اور زنجیر میں جکڑے ہوئے لائے جاتے ہیں۔ یہ لوگ جنت کی طرف گھسیٹے جاتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ ایک صحیح حدیث میں ہے تیرے رب کو ان لوگوں سے تعجب ہوتا ہے جو زنجیروں اور رسیوں سے باندھ کر جنت کی طرف کھینچے جاتے ہیں۔ اس حدیث کی اور سند بھی ہے، لیکن اس آیت کے معنی تو وہی زیادہ قوی ہیں جو پہلے بیان ہوئے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس آیت جیسی ہے کہ اگر تو ان سے پوچھ کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یقیناً وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ وقت ہے جب روز ازل ان سب سے میثاق اور عہد لیا تھا، اور آخر کار سب اسی کی طرف لوٹ جائیں گے، یعنی قیامت والے دن، اور ہر ایک کو وہ اس کے عمل کا بدلہ دے گا۔
پھر فرماتا ہے کہ ہم اللہ اور قرآن پر ایمان لائے اور ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر جو صحیفے اور وحی اتری ہم اس پر بھی ایمان لائے، اور ان کی اولاد پر جو اترا اس پر بھی ایمان لائے۔ اسباط سے مراد بنو اسرائیل کے قبائل ہیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ یہ حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں کی اولاد تھی۔ حضرت موسیٰ کو تورات دی گئی تھی اور حضرت عیسیٰ کو انجیل، اور بھی جتنے انبیاء کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ لائے ہمارا ان پر ایمان ہے۔ ہم ان میں کوئی تفریق اور جدائی نہیں کرتے، یعنی کسی کو مانے کسی کو نہ مانے، بلکہ ہمارا سب پر ایمان ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں۔ بس اس امت کے مومن تمام انبیاء اور اللہ تعالیٰ کی کل کتابوں کو مانتے ہیں، کسی کے ساتھ کفر نہیں کرتے، ہر کتاب اور ہر نبی کو سچا مانتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ دین اللہ کے سوا جو شخص کسی اور راہ پہ چلے وہ قبول نہیں ہوگا، آخرت میں وہ نقصان میں رہے گا۔ جیسے صحیح حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہ ہو وہ مردود ہے۔ مسند احمد میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اعمال حاضر ہوں گے، نماز آ کر کہے گی کہ اے اللہ میں نماز ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اچھی چیز ہے۔ صدقہ آئے گا، کہے گا پروردگار میں صدقہ ہوں، جواب ملے گا تو بھی خیر پر ہے۔ روزہ آ کر کہے گا میں روزہ ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو بھی بہتری پر ہے۔ پھر اسی طرح اور اعمال بھی آتے جائیں گے اور سب کو یہی جواب ملتا رہے گا۔ پھر اسلام حاضر ہوگا اور کہے گا اے اللہ تو تو اسلام ہے اور میں اسلام ہوں، اللہ فرمائے گا تو خیر پر ہے، آج تیرے ہی اصولوں پر سب کو جان چکا، پھر سزا یا انعام دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے، یہ حدیث صرف مسند احمد میں ہے اور اس کے راوی حسن کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے سننا ثابت نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔